اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس کی 15ویں رات جو ہے بڑی فضیلت کی اہمیت رکھتی ہے۔ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں، لیکن چند ایک احادیث مبارکہ جو ہے اس سے ہم اپنا مدعا پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر پہ نہیں پایا۔ جب میں نے آپ کو تلاش کیا تو دیکھتی کیا ہوں کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کے فرمایا، تمہیں کس بات کا خوف تھا؟ کیا اس کا رسول تجھ سے ظلم کرتا ہے یا کرے گا؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مجھے اس بات کا گمان نہیں تھا، بلکہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کسی دوسری ازواج مطہرات کے ہاں گئے ہیں تو پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں آپ کو کوئی ایذا نہ دے دے، کوئی پریشانی نہ دے دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ تجھے پتہ ہے یہ نصف شعبان کی رات ہے، آسمان دنیا پر اللہ اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اور اس رات قبیلہ بنو کلب کے ریوڑ کے برابر، اس کے بالوں کے برابر، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مشکوٰۃ المصابیح میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد بن حنبل، حضرت امام بخاری کے استاد ہیں آپ، 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں آپ حضرت امام احمد بن حنبل، شرح سنہ میں، ترغیب و ترہیب میں، شعب الایمان امام بہقی کی کتاب ہے، فضائل الاوقات اور غنیۃ الطالبین کی میں اندر بھی موجود ہے، در منصور تفسیر امام سیوطی کی ہے، جنہوں نے 75 سے مرتبہ زیادہ جاگتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے سر کی آنکھوں سے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے انسانوں کی بخشش فرمائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ تو یہاں پہ مزے کی بات ہے کہ قبیلہ بنو کلب کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو ان کے ریوڑ بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ مثال دی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا کہ اللہ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، ناظر اللہ علیہ جمیع خلقہ، تمام مخلوق کی طرف جو ہے وہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کو بخش دیتا ہے۔ اس کو مجمع الزوائد میں، ترغیب ترہیب میں، شعب الایمان میں، فضائل الاوقات میں، صحیح ابن حبان میں، حلیت الاولیاء میں، ہاں جی، اور اس کے بعد معجم الکبیر طبرانی میں، اس کے بعد طبرانی اوسط میں بھی موجود ہے، مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، دار قطنی میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس طرح کی حدیث پاک جو ہے امام رجب حنبلی نے بھی صحیح ابن حبان میں تخریج کے حوالے سے اس کو اعتماد کیا ہے، اس کے اوپر کافی سمجھا ہے، بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا، زرقانی میں، ترغیب و ترہیب میں، علامہ منذری نے بھی نقل کیا ہے اس کو، کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، شب داری کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ راتیں عرفہ کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس طرح بہت ساری حدیث جو ہیں وہ مروی ہیں۔ یہاں پہ اگر انسان یہاں پہ شروع کر دیں دلائل دینا تو حدیثیں جو ہیں وہ کافی ساری ہیں، لیکن یہاں پہ صرف 1-2 تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر دی گئی ہے تو ہمارا مدعا جو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک روایت جو ہے نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا، اس پر انہوں نے ایک سفید رنگ کا گنبد دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے چاروں طرف سے جب بغور دیکھ لیا، بڑے متعجب ہوئے، بڑی حیرت سے دیکھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی جو ہے وہ نازل فرمائی، وحی بھیجی، اے میرے پیارے روح اللہ، اگر آپ اس گنبد کے راز سے مطلع ہونا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو ہم یہ راز آپ کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جی بالکل، آپ ہمیں وہ راز مالک جو ہے عیاں فرما دیں۔ تو اس گنبد کا ایک دروازہ نمودار ہوا، اس میں سے ایک شخص سبز رنگ کا عصا لیے باہر نکلا
اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ایک انگور کی بیل اس نے پکڑی ہوئی ہے، اور ایک کے اندر چشمہ تھوڑا سا نظر آیا اس کو، آپ کو اس میں سے، تو آپ نے فرمایا تو آپ کب سے ہیں؟ اس میں اور حیرت ہو گئی آپ کو، یہ پتھر تو حیرت زدہ ہے ہی ہے، لیکن اس میں بزرگ کا رہنا اور ہاتھ میں عصا پکڑنا، ہاتھوں میں انگور کی بیل کا پکڑنا اور اس میں چشمہ بہنا پتھر میں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو آپ نے پوچھا بھی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، کب سے ہیں آپ یہاں پہ؟ تو اس شخص نے جو جواب دیا، اس نے کہا جی 400 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ مصروف عبادت ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے چشمے سے پانی پی لیتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو اس انگوروں کی بیل سے میں کچھ کھا پی لیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کی کہ اللہ اس سے افضل کوئی مخلوق ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شبان کی 15ویں رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا تو اس کی 400 سال کی عبادت سے جو ہے وہ افضل ہو جائے گی۔ تو دیکھیے حضرات محترم، یہ رات آ رہی ہے، ہمارے درمیان جلوہ فغان ہونے والی ہے، اس رات مالک کو یاد کر لیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں، تو اس میں نوافل پڑھے جائیں، استغفار کیا جائے، قبرستان جایا جائے، میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، جیسے ہم نے پہلے حدیث پاک بیان کر دی ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ ناصر الدین البانی جو ہیں وہ اہل حدیث مسلک کے بہت پائے کے عالم دین ہیں، ان کا بھی ایک جو ہے مختصر سا ثبوت پیش کرتے چلیں ان کی کتابوں میں سے۔ انہوں نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اور ثناء اللہ امرسری نے بھی نقل کیا ہے، مولوی عبداللہ روپڑی نے بھی اس کو نقل کیا ہے فتاویٰ ثنائیہ میں اور فتاویٰ اہل حدیث میں، کہ وہ کہتے ہیں جی فتاویٰ ثنائیہ اور فتاویٰ اہل حدیث کی مشترکہ عبارت جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی اس دن یعنی کہ شب برات کے دن کوئی کار خیر کرنا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات کے مطابق جو ہے موجب ثواب ہے۔ انسان کی نیت دیکھی جائے گی، اگر نیت اچھی ہے تو وہ کام بھی اچھا ہے۔ اور جو ہے فتاویٰ اہل حدیث میں مولوی عبداللہ روپڑی جو ہے وہ ان کے بہت مشہور مناظر ہیں، کسی پہ تنقید نہیں ہے، صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی کتب کا مطالعہ کریں، اپنی دیکھیں، اپنے مسلک کو دیکھیں، اپنے مذہب کو دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، ہم نے چھوڑ کیوں دیا ہے۔ صرف انا پرستی کے طور پہ اپنے آپ کو انا بازی کے طور پہ اس کو چھوڑ دینا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ فتاویٰ اہل حدیث میں کہتے ہیں کہ شب برات کا روزہ رکھنا بھی افضل ہے، چنانچہ انہوں نے مشکات شریف کا حوالہ دیا ہے، اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ اگر فضائل اعمال میں کوئی ضعیف حدیث پر عمل آ جائے تو عمل کرنا درست ہے۔ یہ دونوں ان کے اکابرین جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، بلکہ ناصر الدین البانی تو کہتے ہیں کہ شب برات کے متعلق یعنی کہ یہ حدیث مبارکہ جو آئی ہیں بلا شبہ صحیح ہیں، سند کے ساتھ بھی صحیح ہیں، اس حدیث کی بھی صحت صحیح ہے، ترک سے بھی کم ہے اگر ہے لیکن ثابت ہو جاتی ہے، لیکن شدید ضعیف سے ملامت رہے، جیسا کہ حضرت عائشہ والی جو روایت آئی ہے ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ ایسی اگر بات آ جائے تو اس میں اعتماد جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے جو مختصر سا 1-2 احادیث آپ کے گوش گزار کی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جا کر فکر آخرت کر کے اپنے رب کو منایا ہے، ہمارے لیے منایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات پٹاخے چلا کے، اس طرح کے بم بلاسٹ کر کے، یہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے چلا کر لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ویسے تو مالک کی عبادت ہر روز کرنی چاہیے، لیکن کچھ دن مخصوص ہوتے ہیں، کچھ راتیں مخصوص ہوتی ہیں، کچھ لمحے مخصوص ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جمعہ والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں مالک سے جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پیچھے عرض کیا ہے کہ عرفہ کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، اس رات جو ہے اللہ خاص نظر رحمت بھی فرماتا ہے اور اپنی شان کے لائق نزول بھی فرماتا ہے۔ تو اس رات کو مانگنے کی رات کہا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا ہے، تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک اس رات جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانی سے دور فرما۔ آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے،
کوئی رزق کی وجہ کے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اس رات لہو لعب سے اپنا آپ کو بچا کر بستر کو چھوڑ کر اس رات کو ہم مالک کی بارگاہ میں عرض مروز پیش کریں، اس کی تسبیحات بیان کریں، استغفار کریں۔ مالک ہم سے راضی ہو جائے گا، جب رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو جگ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس رات کو صحیح معنوں میں عبادت کر کے گزارنے کی، بلکہ ہر رات مالک اپنی عبادت کو بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔